اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ جو رات گزری ہے اس رات میں جلوہ جانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ میرے نبی کی ولادت، میرے نبی کا دنیا میں تشریف لے کر آنا، یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ میرے نبی کی ولادت تھی، اور میرے نبی کی ولادت نے امت کو ایک مقصد پر متعین کیا تھا کہ اس مقصد کو تم نے اچیو کرنا ہے۔ اس میں سب سے بڑا مقصد انسانیت کو احترام دینا تھا۔ آپ سب اس سے واقف ہیں، میں جس گاؤں کے اندر خدمت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اس میں آپ سب جانتے ہیں سارے مکتبہ فکر یہاں پر موجود ہیں، سارے مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ میں سب کے لیے مدینہ مسجد کی طرف سے جو ہے امن اور محبت کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں، مدینہ مسجد کی طرف سے پیار کا پیغام، اور میلاد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ جو امت کو پیغام دیتی ہے، وہ میں پیغام آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے نبی جس معاشرے کے اندر تشریف لے کر آئے تھے، تمہیدی گفتگو توجہ سے سنیں گے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے آقا جس معاشرے کے اندر جلوہ گر ہوئے تھے، اس معاشرے میں بے سہاروں کو کوئی سہارا نہیں ملتا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ کے یتیموں کا کوئی والی نہیں تھا، مکہ کے مظلوموں کا کوئی سہارا نہیں تھا، مکہ کی بیواؤں کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میرے آقا مکہ میں تشریف لے کر آئے تو امت کو ایک سہارا ملا، انسانیت کو ایک سہارا ملا، انسانیت کو جینے کا ڈھنگ ملا۔ اب دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ابن حبان کے اندر اس روایت کو آپ نقل فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نے امت کو جو جینے کا سلیقہ عطا کیا ہے، یہ حدیث سننے کے بعد آپ نے اپنے گاؤں کے اوپر نظر دوڑانی ہے کہ کیا ولادت مصطفیٰ سے جو میرے نبی نے امت کو مقصد دیا تھا، کیا ہم اس مقصد کے لیول پر یا اس مقصد کی نہج پر جا رہے ہیں؟ آپ نے اپنے ضمیروں کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے نفس کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے گریبان کو جھانکنا ہے، اور ہم سب نے باحثیت اس گاؤں کے ہونے کے ناطہ سے اپنے معاشرے پر نظر دوڑانی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک پاگل عورت رہتی تھی۔ توجہ کیجئے گا، مدینہ میں ایک پاگل عورت رہتی تھی، وہ کبھی اس کے بالوں پہ کپڑا نظر نہیں آیا تھا، پراگندے بال تھے، بالوں میں مٹی اٹکی ہوئی رہتی تھی، کبھی بھی پاؤں میں جوتا نظر نہیں آیا۔ ایک دن کیا ہوا، میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کے درمیان آقا بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہی عورت مسجد نبوی کے دروازے پر آتی ہے اور دور سے آواز دیتی ہے، یا محمد، اے محمد میری بات سنو۔ میرے نبی صحابہ کا سرستہ بناتے ہوئے اس عورت کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب اس عورت کا ذہنی توازن خراب تھا، توجہ سے سنیے گا، اس عورت کا ذہنی توازن خراب تھا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس جاتے ہیں تو وہ عورت کہتی ہے، محمد میں تجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اب جانتے ہیں لوگ، مدینہ والوں میں یہ مشہور تھا کہ اس عورت کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ہاں ماں کرو مجھ سے باتیں، کیا باتیں کرنی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، اے محمد میں یہاں پہ کھڑے ہو کر تم سے باتیں نہیں کروں گی، اس کھلے میدان میں آ جاؤ، وہاں پر کھڑے ہو کر میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میرے نبی مسجد نبوی کا صحن چھوڑ دیتے ہیں، میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے اس جگہ کو چھوڑ کر اس عورت سے ہم کلام ہونے کے لیے اس کھلے میدان میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر تک وہ میرے نبی سے ہم کلام ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا وقت اتنا قیمتی ہے، نبوت اور رسالت کے کام آپ نے کرنے ہیں، میرے آقا اتنا وقت آپ اس عورت کو دیں گے تو مدین جو رسالت کے امور ہے وہ کون اس کو سر انجام دے گا؟ یہ باتیں حضرت عمر فاروق کر رہے تھے۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، حتیٰ کہ 2 پہر میرے نبی اس عورت کی باتیں سننے میں آپ نے گزار دیے۔ حضرت عمر فاروق جا کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، میرے آقا مدینہ والے جانتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے، مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا، میرے آقا آپ کا وقت اتنا قیمتی ہے، ساری دنیا واقف ہے کہ مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ جب میرے آقا ان لفظوں پر آپ حضرت عمر فاروق کے ان لفظوں کو آپ نے سماعت کیا تو میرے نبی نے اپنی پیدائش کا مقصد امت کے سامنے رکھ دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، عمر تم نے کہا کہ مدینہ میں جس کی کوئی بات نہیں سنتا، عمر بتاؤ تو صحیح جس کی کوئی نہیں سنتا، اس کی اگر میں نے محمد نے بھی نہ سنی تو وہ کس کو سنائے گی؟ اگر اس کی بات میں محمد بھی نہ سنوں تو وہ کس کے دروازے پر جائے گی؟ 109 بارہ علم بسنے والوں، آپ واقف ہیں کہ آپ کے گاؤں میں کتنے غریب بستے ہیں، آپ واقف ہیں کہ آپ کے گاؤں میں کتنی بیوائیں ایسی رہتی ہیں کہ جن کی بیٹیاں گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، جہیز کے سورس ان کے پاس نہیں ہیں۔
آپ واقف ہیں کہ کتنے لوگ فاقہ کشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنے یتیم ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے وہ علم کی دولت سے ناآشنا ہیں، ان کے پاس سورس آف ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنے کے ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں۔ جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، شب میلاد کانفرنس کا یہ میسج آپ کے ذہنوں کی نظر کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ صحیح معنوں میں ولادت مصطفیٰ کے مقصد کو سمجھتے ہیں تو اس میلاد کانفرنس سے جانے کے بعد آپ سب کا یہ تجدید عہد ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ، جس طرح آپ مدینہ کے بے سہاروں کا سہارا بنے تھے، میرے آقا جس طرح آپ مدینے کے یتیموں کا سہارا بنے تھے، مدینے کے بیواؤں کا سہارا بنے تھے، امت ہونے کے ناطہ سے یا رسول اللہ جس معاشرے میں ہم بستے ہیں، جہاں تک ہماری کیپیسٹی ہے ہم اپنے گاؤں کے غریبوں کا سہارا بنیں گے۔ اس تجدید عہد کے ساتھ شب میلاد کانفرنس سے آپ نے رخصت ہونا ہے۔ احباب ذی وقار، ٹائم کی قلت کی پیش نظر میں آپ کے سامنے یکے بعد دیگرے باتیں عرض کرتا جا رہا ہوں کہ میلاد کانفرنس، ایک بات ذہن میں رکھیے گا میرے گاؤں کے نوجوان اور میرے پیارے بزرگ، کوئی بھی پروجیکٹ ہم نے شروع کرنا ہو، آپ جانتے ہیں کوئی بھی ہم نے پروجیکٹ شروع کرنا ہو، میری مسجد کبھی بھی رسمی پروگرام نہیں کرتی۔ آپ کو یہ بات سمجھا دوں، ہم رسمی پروگرام کرنے کے قائل نہیں ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور ایک رسمی سی محفل سمجھیں، واہ واہ کریں اور یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ یاد رکھیے گا، اگر شب میلاد کانفرنس سے کوئی ایک بات بھی اگر آپ سمجھ کر نہیں جاتے، شب میلاد کانفرنس کی کوئی ایک بات بھی اگر آپ کی شخصیت میں نافذ ہوئی نظر نہیں آتی تو سمجھ لینا کہ جہاں پہ اتنا وقت پہلے برباد ہوا ہے یہ وقت بھی برباد ہو رہا ہے۔ ولادت مصطفیٰ کا مقصد کمزوروں کا سہارا بننا تھا۔ اب سماعت کیجئے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرے نبی مسجد نبوی میں موجود ہیں، ایک یتیم بچی میرے آقا کے پاس آتی ہے اور کیا کرتی ہے، میرے نبی کی انگلی تھام لیتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، دیگر احادیث کی کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ میرے نبی کی شہادت کی انگلی تھام لیتی ہے اور اشارہ کرتی ہے اس طرح کہ میرے ساتھ چلیے، جیسے معصوم بچہ کسی بڑے کی انگلی تھام لے، جس طرح وہ لے کر چلتا ہے، اسی طرح وہ اشارہ کرتی ہے میرے ساتھ چلیے۔ میرے آقا اس معصوم سی بچی کی جو میرے آقا کی انگلی کو پکڑے ہوئے تھی، میرے آقا اس کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں نکل پڑتے ہیں۔ وہ کہتی ہے ادھر کو جانا ہے، میرے نبی ادھر کو چل پڑتے ہیں۔ وہ کہتی ہے ادھر کو جانا ہے، میرے نبی ادھر کو چل پڑتے ہیں۔ آپ سے میرا سوال ہے، ارے جس نبی نے یتیموں کو اپنی انگلی تھما کر چلنے کا حوصلہ دیا، کیا آج ان کی امت کسی یتیم کا سہارا بننے کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ کے گاؤں میں بچنے والے یتیم جن کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، میرے نبی نے کہا تھا یہ امت ایک جسم کی مانند ہے، کوئی ایک دکھ محسوس کرے پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ ہم اس گاؤں میں بستے ہیں، میلاد مصطفیٰ کے پیغام کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر کے جائیے گا۔ احباب ذی وقار، اب اسلام کی تاریخ سے آپ واقف ہیں۔ فرقہ واریت پر مدینہ مسجد کا پہلے دن سے یہ ویژن رہا ہے کہ فرقہ واریت پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ جو لوگ فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں، فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، امت مسلمہ کے اہل سنت کے اس گروہ کا، اس جماعت کا، اس سواد اعظم کا اس فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جامع مسجد مدینہ آپ کے گاؤں کے لیے خیر کا پیغام لے کر آئی ہے۔ جامع مسجد مدینہ آپ کے گاؤں کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں اور برکتوں کا پیغام لے کر آئی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر کو چار چاند لگ جائیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر سنور جائے، آپ کی قبر چمک جائے اور قبر میں آنے والی پہلی رات جب محمد رسول اللہ
میری اور تیری قبر میں جلوہ گر ہو۔ اس سے پہلے میرے شیخ کہا کرتے ہیں، شیخ الاسلام کہا کرتے ہیں، حضور سیدی پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہا کرتے ہیں کہ کچھ عاشق، کچھ دیوانے قبر میں ایسے بھی ہوں گے کہ جب محمد الرسول اللہ قبر میں تشریف لے کر آئیں گے اور جب فرشتے سوال کریں گے کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو محمد الرسول اللہ اب فرشتوں کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے، فرشتوں ان سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیں، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سمجھو کے بولو، لمجھو کے بولو، نعرہ رسالت۔ اچھا ایک کام ذہن میں رکھیے گا، یہ محبت آ گئی ساروں کی نمائندگی آصف جوید صاحب نے، بھائی عثمان نے، حاجی اسلم سہیل مرزا صاحب نے کر دی ہے۔ اب وقت قلیل ہے، اگر آپ پیسے دینے کے لیے اٹھیں گے تو ہو سکتا ہے بات آپ کے پلے نہ پڑے، کیونکہ سارے لوگ تو اس طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ وہ ذوق والا سٹائل ان کے پاس ہے، انہوں نے اس کے مطابق چلایا ہے، کیونکہ نعت میں ایک سرور اور ایک لذت مل رہی ہوتی ہے، ایمان کو تقویت مل رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کے دماغوں کو میں نے ٹچ دینا ہے، اس لیے توجہ سے بات سنیے گا، کوئی بندہ پیسے لے کر نہ آئے۔ اب دیکھیے حالت یہ ہے، اسلام کی تاریخ، جامع مسجد مدینہ 109 بارہل کے لیے ایک تاریخ ہے جو جامع مسجد مدینہ کی صورت میں ہے، اور جامع مسجد مدینہ یہ ممبر رسول کوئی چھوٹا منصب نہیں ہوتا۔ ممبر رسول کوئی شریعت کی کوئی کمزور گاڑی چلانے کے لیے کوئی ممبر رسول پر نہیں بیٹھتا، جو شریعت کی گاڑی ہے اس کو ایک پرفیکٹ شخصیت رکھنے والا ایک کردار چلاتا ہے، وگرنہ آپ دو نمبریاں تو دیکھتے ہی ہیں، وہ ممبر رسول پہ بھی نظر آتی ہیں، وہ دنیا کے باقی شعبہ جات میں بھی نظر آتی ہیں۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہماری مسجد جو ہے نا وہ کوئی عام مسجدوں کی طرح نہیں ہے۔ اس سے واقف آپ گاؤں والے گواہ ہیں، سوموار کی علمی تربیتی کلاس کیا 2 سال سے آپ کی مسجد میں چل رہی ہے یا نہیں چل رہی؟ سارے جواب دینا آپ اٹھا کے، کیا علمی تربیتی کلاس ہو رہی ہے؟ آپ کسی مسجد میں مجھے ایسا نظام دکھا دیں۔ کیا شب دعا کی صورت میں 1-1.5 گھنٹے تک رب لم یزل کی بارگاہ میں گناہگار امت رو رو کر امت کی سلامتی کی، امت کے بے سہارے کے اس موقع پر امت کو سہارا دینے کی، اور گر گرا کر رو رو کر مغفرت کی دعائیں، آپ کے گاؤں کے لیے خیر و برکت کی دعائیں، کیا مدینہ مسجد کے نظام میں آپ کو نظر آتی ہیں یا نہیں؟ شب دعا ہو، شب میلاد ہو، شب معراج ہو، شب بارات ہو، کوئی بھی ایسا مقصد ہو، رب لم یزل کے کرم و فضل سے اور مکین گنبد خضرا کی نظر کرم سے یہ امت جامع مسجد مدینہ سے متصل نوازی انشاءاللہ یہ ویژن لے کر نکلے ہوئے ہیں تجدید عہد کے لیے۔ آج کی رات محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ تجدید عہد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پہلے بھی آپ کے مشن پر لگے ہوئے ہیں، میرے آقا ہم نکمے ہیں، میرے آقا ہم نکھٹو ہیں، یا رسول اللہ تیرے در کے گدا ہیں، رب کعبہ کی عزت کی قسم یا رسول اللہ ہم مدینے کے سگ ہیں، سگے مدینہ ہیں، سگے حسین ہیں، سگے اہل بیت ہیں، سگے صحابہ ہیں، اور آپ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ سب یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ شب میلاد جو آج تک میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب دیکھیے 4 سال ہوئے ہیں مجھے آپ کے گاؤں میں آئے ہوئے، جس میں 2 سال میں صرف جمعے کی جمعے حاضر ہوتا تھا، اور 2 سال ہو گئے ہیں مجھے پراپر یہاں پر آئے ہوئے۔ آپ سب نے دیکھا بزرگ بھی بیٹھے ہیں سفید داڑیوں والے، ان کے توسل سے شاید اللہ آج کی ہماری محفل قبول کرے گا، کیونکہ وہ سفید داڑیوں کو بڑا حیا فرماتا ہے، تو ان کے صدقہ سے ہی آپ جانتے ہیں ان کی عمر زیادہ ہے، اللہ ان کا سایہ صحت کے ساتھ ہمارے سر پہ قائم رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گاؤں کی تاریخ میں
کبھی بھی عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکلا، یا نکلا تھا کبھی؟ سارے گواہی دو نا، کبھی نکلا؟ اب عید میلاد النبی کا جلوس آپ کے گاؤں میں نکلنا شروع ہوا۔ یہ بات آپ سب کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جس کی اگر عملی تفسیر، پریکٹیکل اگر کوئی مثال آپ نے دیکھنی ہو نا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ پاک کے قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کی گزری ہوئی گھڑی سے کئی درجے بہتر ہوگی۔ اگر کوئی عملی تفسیر آپ نے دیکھنی ہو، کوئی آپ کو پریکٹیکل نظر آ رہا ہو، تو آپ کے گاؤں کی تصویر ہے، آپ کے گاؤں میں یہ تفسیر قرآن کی نظر آ رہی ہے کہ فرمایا جہاں پر پہلے محبت رسول میں دیوانے جلوس کے لیے نہیں نکلتے تھے، اے میرے پیارے حبیب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر اتنا بلند کیا جائے گا کہ قیامت تک کوئی گھڑی بھی ایسی نہیں آئے گی کہ جس میں آپ کا ذکر ہم بلند نہ کریں، ہر گھڑی آپ کا ذکر بلند ہوگا۔ آپ دیکھیے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا، آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ یہ مختلف سازشوں کا شکار شروع دن سے ہوئی ہے۔ وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی ہو، 3 سال کی قید ہو، وہ طائف کے بازاروں کے پتھر ہوں، وہ غزوہ بدر ہو، وہ غزوہ حنین ہو، وہ غزوہ خندق ہو، یا غزوہ موتا ہو، کوئی بھی جنگ ہو، اسلام کو کفار نے ہر جگہ پر صفائی ہستی سے مٹانے کی کوشش شروع دن سے کی ہے۔ توجہ رکھیے گا، آپ سے میں مخاطب ہوں کہ آپ علمی ذوق رکھنے والے میرے برادر موجود ہیں، اگر آپ میں بھی کوئی شخص موجود ہے، 250 سال اسلامی تاریخ کو ٹٹولے اور پیچھے چلے جائیں، 250 سال، آپ کو تاریخ کی کتب میں ایک فتویٰ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ کسی امام نے یہ کہا ہو کہ میلاد النبی منانا فضول خرچی ہے، میلاد النبی منانا بدعت ہے، میلاد النبی منانا مکروہ ہے، میلاد النبی منانا امت کے لیے ثابت نہیں ہے۔ کسی ایک امام نے بھی ایسا فتویٰ نہیں دیا۔ ہوا کیا؟ اصل میں ہوا یہ کہ جب کافروں نے امت کے خلاف ہر طرح کی سازش کر لی، اسلام کو صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے، ہوا کیا؟ ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے غزوہ بدر لڑی، احد لڑی، حنین لڑی، بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں، صلیبی مارکے ہوئے، صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن اسلام اپنی جگہ پر قائم اور دائم رہا۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ ہاتھ اٹھا کے گواہی دے، توجہ ہے؟ اپنی بات پہ قائم ہوں، مقررہ وقت کے اندر اپنی حاضری کو مکمل کروں گا، آپ اس وقت کو ضائع نہ جانے دیجئے گا، توجہ رکھیے گا۔ اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے تتاری حکمرانوں کے ذریعے، منگول حکمران ہلاکو خان چنگیز خان کے ذریعے، یا اس سے پہلے بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں اسلام کو صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے، لیکن اسلام اپنی ہستی پر، اسلام اپنی جگہ پر قائم اور دائم رہا۔ 109 بارین کی شب میلاد کانفرنس میں آنے والوں، بالخصوص نوجوان طبقہ، تمہاری جوانیوں کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں آپ کے گاؤں میں کوئی دین متین کے متعلقہ کوئی عمل کروں گا تو وہ جب تک جوانوں کا ساتھ نہیں ہوگا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب اسلامی تاریخ ہے کہ اسلام کو شروع دن سے مٹانے کی سازش کی گئی۔ جب وہ بدر کے معرکے کے بعد، حنین کے معرکے کے بعد، صلیبی جنگوں کے بعد، تتاری حکمرانوں کے ظلم کے بعد، جب وہ اسلام کو صفائی ہستی سے نہیں مٹا پائے تو انہوں نے ایک تھنک ٹینک بنایا۔ تھنک ٹینک وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان استعماری اور ابلیسی قوتوں نے مل کر 100 افراد کا ایک پینل اکٹھا کیا، 100 افراد کا۔ وہ 100 افراد ان کی ریاست کے ذہین ترین لوگ تھے۔ تھنک ٹینک 100 افراد ذہین ترین لوگوں کا طبقہ انہوں نے بٹھایا، انہیں بند کمروں کے اندر ایک ماحول پرووائڈ کیا،
बंद कमरों के अंदर उन्हें बिठाया और उनको कहा कि आप लोगों की ये ड्यूटी है कि आपने सिर्फ ये सोचकर बताना है कि वो कौन सी कुव्वत है जो इस्लाम को दुनिया से मिटने नहीं दे रही। ये उनकी ड्यूटी लगा दी गई। तुमने कोई पसीना नहीं बहाना, खून नहीं बहाना, कुछ नहीं करना। तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम सोचकर सिर्फ ये बताओ कि इस्लाम सफाई हस्ती से क्यों नहीं मिट रहा। वो 100 अफराद का पैनल बैठा, उन्होंने रिसर्च की, पूरा सर्वे किया, पूरे तज्जियात जमा किए और अपनी रिसर्च करने के बाद वो ये नतीजा लेकर आए अपने हुक्मरानों के सामने कि तुम जितनी मर्जी जंगें लड़ लो, जितने मर्जी मार्के लड़ लो, जितनी मर्जी साजिशों के जाल बिछा लो, तुम इस उम्मत को उस वक्त तक सफाई हस्ती से नहीं मिटा सकते जब तक इस उम्मत का अपने मुस्तफा के साथ ताल्लुक मजबूत है, जब तक उम्मत का गुंबदे खजरा के साथ ताल्लुक मजबूत है। उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए? उन्होंने कहा इस उम्मत को अपने नबी के मामले में शक में मुब्तला कर दो। जब ये उम्मत अपने नबी के मामले में शक शुबे में मुब्तला हो जाएगी तो उस वक्त से इस उम्मत के जवाल की दास्तान के मरहले का आगाज हो जाएगा। और पहला फतवा जारी किया गया। आपके मासूम ज़हन ये समझ नहीं पाए कि इस्लाम के खिलाफ कितना कड़ा जाल साजिश का बिछाया गया, उम्मत को मुस्तफा से बेगाना करने के लिए, उम्मत को रसूलुल्लाह से दूर ले जाने के लिए। उन्होंने ये फतवा जारी किया कि मिलाद करना बिदअत है, मिलाद करना फजूल खर्ची है, मिलाद का दीन से कोई ताल्लुक नहीं, ये खराफात और बिदअत में चला जाता है ये अमल, क्योंकि सहाबा ने नहीं किया, क्योंकि रसूलुल्लाह ने नहीं किया, क्योंकि ताबईन ने नहीं किया, क्योंकि तबा ताबईन ने नहीं किया। अरे मुझे बताओ 250 साल इससे पीछे चले जाए, क्या कभी वक्त के किसी इमाम ने आज तक ऐसा फतवा दिया हो कि मिलाद मनाना बिदअत है, मिलाद मनाना फजूल खर्ची है? उन्हें पता ही नहीं चल सका कि ये मिलाद तो उम्मत को मुस्तफा से जोड़ने का नाम है। मिलाद तो विलादत मुस्तफा के जरिए उम्मत को नबवी मिशन पर लाने का एक जरिया है। अगर आज आप अब इसकी आप सादा सी मिसाल ले लें, सादा सी मिसाल, झटके लोगों को समझ जाओगे आप। मेरे नबी ने फरमाया कि उस वक्त तक कोई भी कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो हर चीज से बढ़कर, माँ बाप हो, औलाद हो, माल हो, जान हो, जब तक हर चीज से बढ़कर वो मुझसे प्यार ना करने लग जाए, उस वक्त तक वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। अब तवज्जो कीजिएगा, मेरे बेटे की पैदाइश हो, आपको अल्लाह बेटे की नेमत अता करे, बेटा बड़ा हो जाए, शादी का टाइम आए, आप अपने घर पर लाइटें लगाएं, तवज्जो है, घर पर लाइटें लगाएं, जब वलीमे की बारी आए तो 10 किस्म के खाने पकाएं, और फिर जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आए अगर हम एक लड़ी लाइट की लगा दें तो वो शख्स जिसके वलीमे पर कई किस्म के खाने पके, लाइटें लगे, वो कहे कि मिलाद पर लड़ी लगाना फजूल खर्ची है। आपके ईमान पर अकल और फाहम और शाऊर रखने वाले लोगों से मुखातिब हूं, जरा तन्हाई में बैठकर सोचना कि अगर बेटे की विलादत पर खुशी मनाना जायज अमल है, बेटे के वलीमे पर खुशी मनाना जायज अमल है, तो तुम्हारी ईमान पर दस्तक देता हूं। मुझे बताओ, जिस नबी के लिए हर चीज से बढ़कर मोहब्बत करनी थी, जब उस नबी की विलादत का वक्त आया तो मैं इस साजिश का शिकार हो गया कि विलादत मुस्तफा पर खुशी करना नाजायज अमल है। जरा सोचना, आज तन्हाई में बैठकर, आज जब बिस्तर पर जाकर लेटो तो इस बात पर गौर करना, क्या मैं सही डगर पे जा रहा हूं कि बाकी खुशियां जायज हैं, बाकी अमाल जायज हैं। अरे
فرنگی کی یہ سازش تھی کہ امت کو مصطفیٰ سے دور کیا جائے۔ شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے جسم سے نکال دو۔ فرمایا جب تم ان کے جسموں سے روح محمد کو نکالو گے تو پھر جیسے چاہو ان کو موڑ لو، جدھر چاہو انہیں موڑ لو۔